قریب ہے یاروں روز محشر، امیر مینائی کہتے ہیں، قریب ہے یاروں روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر. جو ہمارا خون بہہ رہا ہے، ہماری کشتے جو ہیں اس میں جو خون بہہ رہا ہے وہ کیسے چھپے گا. قریب ہے یاروں روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر. جو چپ رہے گی زبان خنجر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. یہ لہو کی پکار ہے. ابھی میں کیلیکٹ سے آ رہی ہوں، کیرل کی بات ہوئی تھی، اور کیلیکٹ میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں جس کی بات اسپیکرز نے کی ہے. کیلیکٹ میں میری ایک اسپیچ تھی، ایک گیدرنگ تھی یونیورسٹی آف کیلیکٹ میں، کشمیریت اینڈ ہائپر نیشنلزم. میں کشمیر بورن ہوں، میں اپنے آپ کو کشمیری کہتی ہوں، حالانکہ میرے والدین کشمیر بورن نہیں تھے، مگر بہرحال میں آئی ایم اے کشمیر بورن. کیلیکٹ میں وہ میری تقریر تھی. آخر وقت میں مجھے پتہ چلا کہ وہ تقریر وائس چانسلر کے حکم سے کینسل ہو گئی ہے. پھر طالب علموں نے، اسٹوڈنٹس نے مل کے، اور وہی میری بات جو میں کہنا چاہتی تھی، کیونکہ کیرل میں بہرحال ایک روشن دماغی ہے، میں کشمیر کی بات کیرل میں کہنا چاہتی تھی. پھر طالب علموں نے لانز میں کھڑے ہو کے اپنی گیدرنگ کر کے اور مجھ سے وہ بات کہلوائی. تو یہ ہماری اسپرٹ ہے. ایک میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آئی ایم این اولڈ پرسن، تو ہسٹری بھی میں ہسٹوریکل مومنٹس میں زندہ رہی ہوں. اور اس وقت جو علی محمود آباد کے ساتھ جو گزرا ہے، اور اس میں جو، اب غور سے سنیے، اس میں جو ہریانہ اسٹیٹ ویمنس کمیشن کا جو رول رہا ہے، وہ رول ایک سبسروینٹ رول ہے. آج کل کی سرکار کے ماتحت ہیں اسٹیٹ ویمنس کمیشن. اور جب میں ویمنس کمیشن کی، نیشنل ویمنس کمیشن کی ممبر تھی، اور یہ بات بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ اس میں ختم ہو چکے ہیں، جب میں ویمنس کمیشن کی ممبر تھی تو میری چیئر پرسن ایک موہنی گری تھی، جو کہ وی گری کی ڈاٹر ان لا تھی، جو پریزیڈنٹ آف انڈیا کی. پرائم منسٹر کے سامنے انہوں نے اپنا ریزگنیشن پیش کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نیشنل کمیشن فار ویمن منسٹرز، چیف منسٹرز اور بڑے بڑے سرکاری عہدیداروں کے روب میں نہیں ہیں. ہم اپنے جو عورتوں کے مسائل ہیں، جو جینڈر ریلیٹڈ کنسرنز ہیں، جو جینڈر کا پرابلمز ہیں، نیشنل کمیشن فار ویمن کوئی کسی قسم کی کوئی دباؤ، کوئی گورنمنٹ کا کوئی آپریشن، کسی چیز کا تو انہوں نے اپنا ریزگنیشن دے دیا. اور اس کے بعد شاید ادیب بھائی کو یاد ہو کہ اس کے بعد ایک سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ کے ایک منسٹر تھے رامو والیا، وہ ویمنس کمیشن میں آئے ہمارے سامنے، اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا ریزگنیشن واپس لے لیں، کیونکہ اب ہم اس بات کے لیے بہت محتاط رہیں گے. اب جو علی محمود آباد کے ساتھ جس طرح سے ہریانہ، اب خواتین کا یہ بڑا مسئلہ ہے، جس طرح سے ہریانہ اسٹیٹ ویمنس کمیشن نے جس طرح سے ان سے سوال و جواب کیے، جس طرح سے ان پہ کیس لگائے، ایک جو بھی اس وقت جو مسئلہ تھا، جو ان کا تحریر تھی، وہ تو سمجھ ہی میں نہیں آئی کسی کے. اس کے علاوہ جو ویمنس کمیشن کا نیشنل کمیشن فار ویمن ایکٹ ہے، اس کو کسی نے پڑھا نہیں، اس کو کسی نے سمجھا نہیں. جو مسلمان عورتوں کے ساتھ پورے ملک میں جو زیادتیاں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ مرد جو ہیں وہ لنچڈ ہوتے ہیں، وہ
ٹارچر ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، مگر عورتیں جو ہیں وہ اس کا جو سارا برڈن ہے، اس کے بعد جو ان کا جو ریزیڈیو ہے، the women have to clear the problems, the issues of children, of families. یہ عورتوں کے قسمت میں، مسلمان عورتوں کے قسمت میں from one part of the country to the other. تو اس چیز میں نیشنل کمیشن فار ویمن اینڈ اسٹیٹ کمیشن فار ویمن، اسی کے لیے مسلمان عورتوں کے حق میں ان کو بات کرنی چاہیے، مگر یہ پورا زاویہ ہی بدل گیا ہے. تو میں دو باتیں میں آپ کو اپنی ایکسپیرئنس کے لائٹ میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہ رہی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو مجھے آج بیٹھ کے یہاں جو اوقاف اور وقف کے بارے میں، وقف ایکٹ کے بارے میں جو میری نالج بڑھی ہے، تو میں اس بات سے بالکل سہمت ہوں کہ جو ایک طرح سے جو ایک لہر اٹھے گی اس میٹنگ سے، اس وقت اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اس میں جو لہر اٹھے گی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ لہر سڑکوں تک جائے، کیونکہ ایک طرح سے زہر جو ہے وہ بھر دیا گیا ہے کامن لوگوں کے دماغوں میں، اینٹی مسلم زہر. ہر ایک انسان جب ٹیکسی لینے جاتے ہیں کلکتے میں تو کہتے ہیں مسلم ٹیکسی اور ہندو ٹیکسی، یعنی اسی چیز کو لے کے آپ سمجھیے اس کو یونیورسلائز کر دیجئے. تو یہیں میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، جیسے فیض صاحب نے کہا ہے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. صبح آئے گی اور ہم فیض صاحب کی بھوشیہ وانی کو بہت آگے لے کے جائیں گے. مگر میں آخری بات میں ود دا پرمیشن آف ندیم، آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں، امیر مینائی کا ایک شعر ہے، اور یہ ادیب بھائی کے خدمت میں ہے کہ قریب ہے یارو روز محشر، امیر مینائی کہتے ہیں قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر. جو ہمارا خون بہہ رہا ہے، ہماری کشتیں جو ہیں اس میں جو خون بہہ رہا ہے وہ کیسے چھپے گا. قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. یہ لہو کی پکار ہے، اور اس میٹنگ کے بعد اس بہت ایک absolutely a scintillating meeting which I have experienced, and I am going to go now. I wanted to really hear you, مگر ایک سنجے صاحب میں آپ کو بہت سننا چاہتی تھی، مگر میری ایک نیشنل فیڈریشن آف انڈیا کی ایک میٹنگ ہے، اس لیے میں بہت معافی کے ساتھ اپنی بات ختم کر کے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں.